زرعی اراضی ٹھیکہ پیسوں کے عوض مخصوص وقت کے لیے کسی شخص یا ادارے کو دینا شرعی طور پر کیسا ہے؟ دیکھیں زرعی اراضی ٹھیکے پہ دینا یا اجرت پہ دینا جائز ہے، لیکن اس کی ہمارے معاشرے میں جو صورتیں چل رہی ہوتی ہیں بعض اوقات وہ غلط ہوتی ہیں۔ اس میں نے اپنے پچھلے سیشن میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ مزارات کی جو 3 صورتیں ہیں جائز ہیں، ان 3 صورتوں کے علاوہ باقی جتنی صورتیں وہ جائز نہیں ہیں۔ تو اگر آپ صرف زمین دے رہے ہیں، باقی آپ کوئی آپ کا لینا دینا نہیں، آپ کہیں زمین میری ہے، باقی بیج بھی آپ کا، کھاد بھی آپ کی، ٹریکٹر بھی آپ چلائیں، کام بھی آپ کریں، مجھے زمین کا آپ کرایہ دے دیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہمارے ہاں کیا جا رہا ہوتا ہے کہ زمین میری ہوگی، بیج ہم دونوں کا مشترک ہوگا، کھاد بھی ہم دونوں کا مشترک ہوگا، ٹریکٹر آپ کا ہوگا، یہ جو طرز عمل کیا جا رہا ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل میں نے پچھلے کلپ میں ریکارڈ کروائی، پچھلا جو ہمارا سیشن ہے آپ اس میں سن لیں، آپ اس تفصیل مل جائے گی۔ کراچی سے خاتون کا سوال، اگر کوئی مرد یا خاتون مسافر ہیں، گاؤں میں اپنے رشتہ دار کے ہاں 15 دن سے کم کے لیے رکا ہو، گھر پر ہو، راستے میں نہیں، تو کیا تب بھی 2 رکعت فرض پڑھیں گے مغرب کی 3؟ ہاں، اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ گھر میں ہیں یا باہر ہیں، اگر 15 دن سے کم کی نیت ہے اور مدت مسافت سفر سے زیادہ آپ نے سفر کیا ہے تو ایسی صورت میں آپ قصر ہی کریں گے۔ مفتی صاحب میرے پاس ایک آٹے کی چکی ہے، میں اس پہ کام کرتا ہوں۔ مفتی صاحب ہمارے علاقے میں آٹے کی پسائی کے لوگ عموماً پیسے نہیں دیتے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو گندم پسائی کی اجرت ہے اب ہمارا آٹا رکھ لیں یا گندم رکھ لیں، کیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ آپ کو وہ یہ کہے کہ آپ جو گندم پیس کے دے رہے ہیں اسی میں سے 10 کلو آٹا آپ رکھ لینا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ ایک صورت یہ کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ بھائی آپ مجھے گندم پیس کے دیں، میں آپ کو 10 کلو آٹا دوں گا، یہ وہ نہ کہے کہ اسی گندم میں سے جو آٹا نکلے گا وہ آپ کو دے دوں گا، تو یہ تو جائز ہے کہ وہ آپ کو مطلقاً یہ کہتے کہ بھائی 10 کلو آٹا میں آپ کو دوں گا یا 20 کلو آٹا میں آپ کو دوں گا، آپ مجھے پسائی کر کے دے دیں۔ پھر آپ کی مرضی، آپ اس میں سے دے دیں، اسی آٹے میں سے دے دیں جو اس نے پیسا ہے، یا الگ سے دے دیں، کوالٹی اس کی متعین کر دیں کہ کس کوالٹی کا آٹا آپ کو دوں گا۔ دوسری صورت اس کے جائز ہونے کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پیسے متعین کر لیں کہ بھائی میں آپ کو گندم پیس کے دے رہا ہوں، میں آپ سے مثال کے طور پر 2000 روپے لوں گا، اب جب آپ پیس کے دے دیں پسائی کے بعد وہ آپ کو کہے کہ بھائی آپ 2000 کے بجائے مجھ سے 2000 کا آٹا لے لیں، تو یہ بھی جائز ہو سکتا ہے۔ جو ناجائز صورت ہے وہ یہ کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ جو گندم آپ پیس رہے ہیں اس میں سے جو آٹا نکلے گا اس آٹے میں سے میں 10 کلو آٹا آپ کو دوں گا، یہ جائز نہیں۔ شریف اللہ توحیدی بٹگرام سے، مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا کہ بعض لوگ مسواک کر کے کسی ناپاک یا گندی جگہ پر پھینک دیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، وضاحت کریں۔ بس اس کو کسی صحیح جگہ پہ ڈالنا چاہیے، گندگی ناپاک جگہ پہ نہ ڈالیں۔ مفتی صاحب ہم سب جانتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ پورا کلمہ ایک ذکر ہے، لیکن ہمارے بنگلہ دیش میں ایک پیر اور ان کے ہزاروں لاکھوں مرید صرف الا اللہ ذکر کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ جو طریقہ ہے ذکر کا، یہ مختلف اس بات اور نفی، یہ جو مختلف سلسلے ہیں صوفیاء کے، اس میں ایک مشق کروائی جاتی ہے، ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کی۔ تو اس کے ذکر کرنے میں اس انداز سے اگر کوئی صحیح مستند متبع سنت، جو خود سنت کی اتباع کرنے والا ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو، ایسا آدمی اگر کسی سے اس کی مشق کروا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہو۔ جو 2 نمبر پیر ہوتے ہیں، خود شریعت پہ عمل نہیں کر رہے، خود سنت کی پیروی نہیں کر رہے، تو ان کے تو ویسے ہی قریب نہیں جانا چاہیے۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ موبائل میں قرآن شریف پڑھنے اور سننے میں جو ثواب ہے، کیا خود قرآن شریف پڑھنے اور کسی دوسرے بندے سے سننے میں ثواب برابر ہے؟ دیکھیں پڑھنے کا ثواب ظاہر ہے کہ زیادہ ہے، آپ خود پڑھیں گے تو پڑھ بھی رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں، سننے میں آپ ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں سننے والا، تو پڑھنے کا ثواب بہرحال زیادہ ہے۔ شیران خان نوشہرہ سے سوال تھا۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ 4 رکعت فرض نماز میں اگر دوسری رکعت میں امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہیں تو ہم دوسری رکعت اتحیات میں جماعت کے ساتھ ملے اور بیٹھ گئے، جب ہم بیٹھ گئے تو امام صاحب تیسری رکعت کے لیے اٹھ گیا، اب ہم امام صاحب کے ساتھ اٹھ جانا چاہیے، اتحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک سبق پڑھنا چاہیے؟ محمد نواز اسلام آباد۔ دیکھیں جب امام کے ساتھ آپ اتحیات میں شریک ہوئے ہیں تو اگر امام کھڑا بھی ہو جائے آپ نے اتحیات پوری پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہے، جب تک آپ اتحیات پوری نہ پڑھ لیں آپ کھڑے نہ ہوں۔ یہ اتحیات پوری پڑھنا واجب ہے، چاہے امام کے ساتھ آپ دوسری رکعت میں شریک ہوں، وہ کھڑا ہو جائے، پھر بھی آپ اتحیات پوری پڑھ کے کھڑے ہوں گے، اور اگر آپ آخری رکعت میں شریک ہوئے تھے، امام نے سلام پھیر دیا، پھر بھی آپ اتحیات پوری پڑھیں گے اور اس کے بعد کھڑے ہوں گے۔